السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میں آج آپ کے لیے بہت ہی ایک پیاری سی سٹوری لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے محنت کی دولت۔ کسی زجیرے میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جسے شکار کا بہت ہی شوق تھا، مگر شکار کو جاتے ہوئے ایک جگہ کسی غریب کی ٹوکریاں بننے والے کی زمین پڑی تھی۔ اس زمین میں نرسل اگے ہوئے تھے۔ اس کھیت کی ناہمواری اور نرسلوں میں سے گزرنے کی تکلیف امیر کو بہت ہی ناگوار معلوم ہوتی تھی۔ ایک دن امیر نے بلا کر غریب سے کہا، تم یہ زمین ہمیں دے دو۔ غریب نے جواب دیا، حضور میرا تو گزارا ہی اسی سے ہوتا ہے، میں بیچنا نہیں چاہتا۔ اس پر امیر ناراض ہو گیا۔ پہلے تو اس نے غریب کو خوب پٹوایا، پھر زمین پر اگے ہوئے تمام نرسلوں کو آگ لگا دی، جس پر غریب روتا ہوا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے امیر کو بلا کر حال پوچھا تو امیر نے جواب دیا، بے شک میں نے اس ذلیل آدمی کو اس لیے مارا اور اسی لیے اس کے کھیت جلائے ہیں کیونکہ اس نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی تھی۔ بادشاہ نے فرمایا کہ تم نے دولت کے جھوٹے ایک بے گناہ غریب اور ناحق کی تکلیف دی ہے اور بہت بڑا نقصان پہنچا، حالانکہ تمہارا خاندان اس سے بھی زیادہ غریب تھا جو ہمارے ہی گھرانے کی بدولت اتنی دولت کا مالک ہو گیا ہے جس کے ورثہ پر تم اتنے مغرور ہو رہے ہو۔ میرے نزدیک یہ غریب تم سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی محنت کی مزدوری سے کماتا ہے۔ جب بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر اور ٹوکریاں بننے والے کو بالکل ننگا کر کے ایک غیر آباد جزیرے میں چھوڑ دیا جائے، اس کی حکم کی تعمیل میں دونوں کو ایک ہفتے کے لیے ایک ایسے جزیرے میں اتار دیا گیا جہاں جنگلی آدمی رہتے تھے۔ جنگلیوں نے دیکھ کر پہلے تو ان کو مارنا چاہا، مگر ٹوکریاں بننے والے نے منت سماج کر کے سمجھایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ساتھ ہی وہاں سے نرسل لے کر آیا، ایک ٹوپی بنی اور جنگلی کو پہنا دی۔ جنگلی ٹوپی کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوا اور اس کے پاس آیا ٹوپیاں بنوانے لگا۔ ہر وقت اس کے پاس بھیڑ رہنے لگی، مگر ننگے امیر کی سخت شامت آئی ہوئی تھی کیونکہ نہ تو اس کو ٹوپیاں بنانے آتی تھی اور انہوں نے مار مار کر اس کو بے ہوش کر دیا۔ آخر امیر نے جان چھڑا کر تنگ آ کر ٹوپیاں بنانے والے سے کہا کہ اگر تم مجھے وحشیوں سے جان چھڑا دو تو میں گھر پہنچتے ہی آدھی جائیداد تمہیں نظر کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب ٹوکری والے نے جنگلیوں کو اشارے سے سمجھایا کہ یہ میرا مددگار ہے، اسے کچھ نہ کہو، جس پر جنگلیوں نے امیر کو پھر نہ چھیڑا۔ پھر ٹوکری والے کے ساتھ ہی اس کو کھانا دینے لگے۔ جوں توں کر کے ہفتہ ختم ہوا، پھر ایک سرکاری کشتی آ کر انہیں یہاں سے بادشاہ کے روبرو لے گئی، مگر اب تو امیر کی یہ حالت تھی کہ کاٹوں تو لہو نہیں بدن میں۔ بادشاہ نے قصہ سن کر امیر سے کہا، دیکھ لیا تم نے دولت کا محل کیسا ناپائیدار اور اس پر غرور کرنے والا کیسا احمق اور نالائق ہے۔ اصل دولت مند وہی ہے جو ہنر جانتا ہے اور محنت کر سکتا ہے اور اپنا وعدہ پورا کر کے، اور اس غریب کو اپنی آدھی جائیداد اس نے دے دی۔ اور اسی طرح غریب نے اپنے صبر کا پھل لے لیا۔ میری پیاری بہنوں، محنت اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو اسے ضرور اپنی بہنوں میں شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔